رب کریم کا 100 بار شکر۔ حکومت کی تابعداری دکھانے میں دیگر صحافیوں سے بازی لیتا محسوس کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب کے بدھ کے روز ہوئے قوم سے خطاب سے قبل جو کالم چھپا تھا اس میں صراحت سے بیان کر دیا تھا کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی پہ حاوی ہوئے رجحان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حکومت کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ عمران خان صاحب نے اس حقیقت کو مزید واضح کر دیا۔ ساتھ ہی نوید یہ بھی سنائی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اس تناظر میں مزید اضافہ ہوگا، گیس کی قیمت بھی بڑھانا ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ گراں ترین نرخوں پر میسر گیس خرچ کرنے کو ہمہ وقت تیار صارف بھی اپنے گھروں کو گرم رکھنے میں دشواری محسوس کریں گے۔ سردیوں میں روز نہانے کی عادت غالباً ترک کرنا پڑے گی۔ سردیوں کے 6 ماہ ختم ہو گئے تو زندگی میں آسانیاں یقیناً لوٹ آئیں گی۔ وزیر اعظم صاحب نے ٹھوس اعداد و شمار کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں صنعت کاری فروغ پا رہی ہے۔ کسان بھی تاریخ بناتی تعداد میں گندم اور مکئی پیدا کر رہے ہیں۔ ریکارڈ بناتی اس پیداوار کی بدولت ہمارے دیہات میں جو خوشحالی آئی ہے اس کا اظہار ٹریکٹر اور موٹر سائیکل کی فروخت میں خیرہ کن اضافے کے ذریعے ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ موسم بہار شروع ہوتے ہی حال ہی میں خوشحال ہوئے یہ افراد اپنے کنبوں سمیت تفریحی مقامات پر جائیں گے۔ ان مقامات پر ہوٹلوں اور ریستورانوں کا کاروبار بھی چمک اٹھے گا۔ میرے اور آپ جیسے کم اور محدود آمدنی والے بد نصیبوں کو مشکل کے فقط 6 ماہ ہی تو گزارنے ہیں۔ سرد موسم کی وجہ سے نازل ہوئی اذیتیں مگر انسانوں کو دلاور بھی بناتی ہیں۔ اور تغرل ڈرامہ دیکھتے ہوئے غالباً آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ گیس سے چلائے ہیٹروں کے ذریعے مہیا ہوئی حرارت انسانوں کو بالآخر کاہل بنا دیتی ہے۔ اب ظہیر الدین بابر جیسے دلاور کی داستان بیان کرنے والا ڈرامہ تیار کرنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ سمرقند و بخارا کے سرد اور کٹھن موسم ہی نے اسے سخت جان بنایا تھا۔ مزید غور کریں تو آپ یہ بھی دریافت کر سکتے ہیں کہ صنعتی انقلاب در حقیقت برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک میں اس لیے نمودار ہوا تھا کیونکہ وہاں کا موسم بنیادی طور پر سرد ہوا کرتا تھا۔ اس موسم نے آگ کی تڑپ بڑھائی۔ آگ کے مشاہدے نے بھاپ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بھاپ سے فیکٹریوں میں نصب مشینیں چلی۔ ریل کی ایجاد بھی اس کی وجہ سے ہوئی جس نے غالب کو حیران کر دیا تھا۔ مجھ جیسے قلم گھسیٹ افراد کی تابعداری مگر وزیر اعظم صاحب کی نگاہ بند نواز کو نظر نہیں آ رہی۔ اخبار کو ویسے ہی وہ فرسودہ شے شمار کرتے ہیں۔ ذہن سازی ان کے تجربے کے مطابق دور حاضر میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اسی باعث جن دنوں وہ اپوزیشن میں تھے تو ہر ٹی وی کے اینکر کو ہمہ وقت میسر رہتے تھے۔ ان کا اسلام آباد میں 2014 کے دوران دیا دھرنا ریگولر پروگراموں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل دکھایا جاتا رہا۔ جب آئے گا عمران والا ماحول ہمارے ٹی وی چینلوں نے باہم مل کر ہی تو بنایا تھا۔ ان چینلوں میں تاہم نواز شریف جیسے مبینہ طور پر سیاستدانوں کا روپ دھارے چور اور لٹیروں سے لفافے لینے والے چند بکاؤ بھی براجمان تھے۔ کچھ اینکر وطن دشمن بیانیاں بھی فروغ دیتے رہے۔ عمران خان صاحب اگست 2018 میں وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے تو بکاؤ اور غدار اینکروں کی نشاندہی کر دی گئی۔ ان میں سے چند اپنے مالکوں کو سٹارز والے نخرے بھی دکھاتے تھے۔ مالکوں نے اپنا دھندا بچانے کے لیے ان سے فوراً نجات حاصل کر لی۔ عمران خان صاحب کو تاہم اب بھی شکوہ ہے
کہ تو وفادار نہیں۔ بدھ کے روز ہوئی تقریر کے دوران دکھی دل سے شکوہ کرتے رہے کہ میڈیا میں مہنگائی کو سنسنی خیز انداز میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مناسب تربیت سے محروم رپورٹر مائک اٹھا کر لوگوں سے ایسے سوال کرتے ہیں جو انہیں مہنگائی کی دہائی مچانے کو اکساتے ہیں۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تھوڑی تحقیق کے بعد یہ بھی بتائے کہ برطانیہ اور امریکہ جیسے ممالک میں پٹرول ان دنوں کن نرخوں پر بک رہا ہے۔ مان لیتے ہیں کہ وہ مغربی ممالک ہیں، ہم 2% کے جاہل صحافی مغرب کے حقائق کو سمجھ نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب نے مگر وہاں کئی برس گزارے ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں تو لیکن ہمارے صحافی پاکستان کو خوشحال اور نسبتاً سستا کیوں نہیں دکھا رہے؟ میڈیا سے شکوہ کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس تابع داری کو بھی یاد نہیں رکھا جو آزادی اور بے باکی کی بڑھکے لگاتے اینکر خواتین و حضرات نے حال ہی میں ایک قضیے کے دوران خاموشی اختیار کرتے ہوئے دکھائی تھی۔ 2014 میں عمران خان صاحب کے کنٹینر کے ارد گرد مداحوں کی طرح منڈلاتے صحافی قوم کو یہ بتا ہی نہ پائے کہ لاہور کو راولپنڈی سے ملانے والے جی ٹی روڈ پر کاروبار حیات کیوں معطل ہے۔ پھر حکم ہوا کہ کاروبار حیات معطل کرنے والوں کو بھارت کے اعلی کار بتایا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی، زندگی پھر بھی بحال نہ ہوئی۔ بالآخر مفتی منیب الرحمان صاحب کی فراست سے رجوع کرنا پڑا۔ ان کی نگرانی میں ایک معاہدہ تیار ہوا ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مگر ہر پل کی خبر رکھنے کے دعوے دار کسی صحافی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ 26 سے 27 منٹ تک پھیلے اپنے خطاب کے دوران عمران خان صاحب نے بھی اس دھرنے کا ذکر نہیں کیا جس نے جی ٹی روڈ پر کاروبار حیات کو کئی دنوں تک معطل کر رکھا تھا۔ اس معاملے پر گفتگو کا کامل اختیار غالباً مفتی منیب الرحمان صاحب کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ان سے کوئی سوال کرے تو مفتی صاحب لبرل افراد کے لتے لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ راولپنڈی کی لال حویلی سے اٹھے بکرات عصر اور دور حاضر کے سر سید احمد خان جیسے عقل پرست جناب فواد چودھری صاحب بھی ان دنوں ان کے غضب کا شکار ہیں۔ طالبان کے حتمی مرشد مولانا سمیع الحق کے مستند جانشین علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی اپنے ساتھیوں کو حفاظتی حصار فراہم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی روحانی گدی اگرچہ اس ضمن میں زیادہ کامیاب ہوتی نظر آئی۔ بہرحال دنیا سے بے نیاز ہو کر پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا انتظار کریں، گیس کو بایو گیس کی شکل دینے کی کوشش کریں اور اس بات کا سراغ لگائیں کہ ہمارے اصلی دشمن بھارت کو T20 کے مقابلے میں واپس لانے کے لیے افغان کرکٹ ٹیم نے واقعتاً خود کو بیچا ہے یا نہیں۔ غالب سے معذرت کے ساتھ لکھنے کو مجبور ہوں کہ تابعداری بشرط استواری ہونا چاہیے۔ ہمارے محبوب وزیر اعظم چاہے اس سے بے نیاز ہی رہے، اقبال کی دریافت کرتا خوئے غلامی سے جڑے رہنے ہی میں عافیت ہے۔